السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں 27واں روزہ، 27واں دن، 27ویں رات، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی آسیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا مسلمان اور عام سے عام مسلمان بھی رمضان کی 27ویں دن، 27ویں رات اس کو بہت زیادہ اہمیت سے لیتا ہے اور بہت توجہ سے لیتا ہے اور بہت زیادہ درد دل سے لیتا ہے کہ بس رمضان آیا اور یہ کیفیت ہے میرے اوپر، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، اللہ میری فلاں طلب، اللہ میری مشکل، اللہ یہ مسئلہ، اللہ یہ مسئلہ۔ رمضان کے ان 27ویں روزے کے لمحات میں ہر فرد کی چاہت ہے، ہر فرد کی چاہت ہے کہ یا اللہ یہ پوری ہو جائے۔ اب میں اس میں دو عمل بتاؤں گا۔ ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک وہ عمل جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ آپ قرآن پاک کی سورۃ والضحیٰ اٹھائیں، 30ویں پارے میں دیکھ کے پڑھیں۔ سورۃ والضحیٰ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے اول آخر 3 بار درود پاک، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور 3 بار درود پاک کے ساتھ اول آخر ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار صرف سورۃ والضحیٰ پڑھنی، ایک بار۔ اور سورۃ والضحیٰ میں 9 کاف ہیں، اور ہر کاف پہ اوپر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، پر پڑھنا دھیان سے، توجہ سے، طلب سے، اپنے مقاصد، اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنی الجھنیں، اپنی پریشانیاں، اس کا تصور کر کے، اور تصور بہت سخت ہو، ادھر ادھر کوئی توجہ نہ ہو، بس اللہ کو نا یہ توجہ کا ہونا بہت پسند ہے۔ 2 چیزوں کا ہونا اللہ کو پسند ہے، ایک یقین، ایک توجہ۔ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، حضرت کوئی مجھے اسم اعظم فرمائے؟ فرمائے یقین اعظم اسم اعظم ہے، ایک یقین، اور دوسرا پوری توجہ۔ ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھیں، اس کے 9 کاف، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا، اس کیفیت کے ساتھ، درد، غم، طلب، تڑپ، جذبے کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں، اس کیفیت کے ساتھ۔ جب اس کیفیت کے ساتھ یا کریم پڑھیں گے، پھر غیب سے اللہ کی مدد آئی۔ جو بھی مسئلہ ہے، یقین جانی چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، ایسے مسائل حل ہوتے ہیں اس 27ویں روزے کی بابرکت ساعتوں میں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے، آپ اس کو چند بار پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، دن میں وقفے وقفے سے پڑھ لیں، مجبوراً صبح شام پڑھ لیں، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کو زیادہ پڑھیں، چند منٹ لگتے ہیں۔ اول آخر درود پاک، سورۃ والضحیٰ، اور والضحیٰ کے ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، بس یہ تو کیش ہے، ایسے بھیجو اور اللہ کے خزانوں سے یہ صورت منوا کے لے آتی ہے، گھریلو الجھنوں کے لیے، زندگی کے مسائل کے لیے، ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے، غیب سے فتوحات، برکات اور رحمتوں، عزتوں اور وسعتوں کے دروازے کھلوانے کے لیے، رشتے، غم، اولاد، پتہ نہیں کون سے۔ اب جو بندے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ صورت جو ہے والضحیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے مسلسل یا کریم پڑھیں، یا کریم، یا کریم، یا کریم، اور پڑھیں دل کی گہرائیوں سے، اور پڑھیں اندر کے درد سے، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ بس یہ چیز آپ کو انشاءاللہ ترقی، کامیابی، عزت، وسعت، رحمت، برکت عطا فرمائے گی۔ وہ کھلا یا کریم پڑھتے رہیں۔ آپ 27 کی رات کو اور اعمال کر سکتے ہیں، معمولات کر سکتے ہیں، کہ میں چاہوں گا کہ 27ویں کے ان لمحات میں، 27ویں کے دن میں اور 27ویں کے روزے میں آپ سورۃ والضحیٰ والا عمل ضرور کریں۔ بہت بہت کمال عمل ہے، اور بہت بہت حیرت انگیز بابرکت عمل ہے۔ اچھا، میں ایک ٹوٹکا بھی بتا دوں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کبھی اس کا معدہ خراب نہ ہو، کبھی تھکے نہیں، اور لا علاج بیماریاں اگر ہیں، لا علاج بیماریاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں، میں لا علاج بیماریوں کو کوئی لسٹ نہیں بتاؤں گا، تو وہ میرا ایک ٹوٹکا آزما لے، بڑا فائدہ دے گا۔
2 चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल छोटा, और 1 चुटकी कलवंजी की मुंह में रख के पानी पी ले सुबह शाम। दुनिया की कोई लाइलाज बीमारी है जिसका तज़किरा है या नहीं है, जिसका इलाज है या नहीं है, और जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये तो अब नामुमकिन है, चंद दिन चंद हफ्ते तो करके देख लीजिए। 2 चम्मच इसबगोल छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चुटकी कलवंजी सुबह शाम ले लीजिए। मैं बीमारी, मैं फिर कह रहा हूं बीमारी नहीं बताऊंगा, कितनी बताऊं। मैंने एक लफ्ज अर्ज कर दिया आपकी खिदमत में, ला इलाज बीमारियां, ला इलाज रोग, ला इलाज बीमारियां, ला इलाज रोग। आप अगर कोई और दवाएं खा रहे हैं तो खाते रहे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप यकीन जानिए आपकी दवाएं छूट जाएंगी। कुछ दिनों में आप कहेंगे इन दवाओं की जरूरत नहीं। ये कर लीजिए और वज़ुहा के अमल को इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे और उस पर बहुत तवज्जो देंगे। अल्लाह हमारी हाज़िरी को, हमारे रोज़ों को, और हमारे रोज़ों की हाज़िरी को, और हमारे इस भूखा प्यासा रहने को, और हमारे कानों आँखों के रोज़ों को, और हमारे जज्बों और तन्हाइयों के रोज़ों को कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह कबूल हैं और उसकी बारगाह में रहमत के साथ कबूल है। अच्छा, जिंदगी यूं ऐसी घुलती चली जा रही है। ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो, दिन रात ये लकड़ी खुनती है। तुम गठड़ी बांधो कपड़े की और देख अजल सर धुनती है, और मौत कफन के कपड़े का यूं ताना बाना बुनती है। तनसों का कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पे जीन धरो बाबा, अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा। कल बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। 18 रोजे 17 रोजे गुजरते पता ही ना चला। जिंदगी ऐसी बीत रही है और ऐसी बीतती चली जाएगी। एक दरवेश थे, बर्फ बेचते थे। एक दफा बाजार में शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो। तो किसी ने पूछा क्यों ले लें? कहा घुल रही है, अगर ले लोगे तो मेरे दाम मुझे मिल जाएंगे। बर्फ ने तो घुल ही जाना है, और जिंदगी ऐसी घुल जाएगी, जिंदगी ऐसी घुल जाएगी। एक मैं आपको अजर की बात बताऊं। फरमाया जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपनी आंखों को भूखा रखे, यानी अल्लाह ने जहां कहा वहां देखे, कानों को भूखा रखे, अल्लाह ने जो सुनने के लिए नहीं दिया ना सुने, अपने पेट को भूखा रखे यानी रोजा रखे, अपने कदमों को भूखा रखे, अपने हाथों को भूखा रखे, अपने जज्बों को भूखा रखे, हाँ जज्बों को भूखा रखे। अंदर की तलब, अंदर के जज्बे, अंदर के वलवले, अंदर की सोच, अंदर की कैफियतें क्या हैं, अपने जज्बों को भूखा रखे, अपने कानों आंखों को भूखा रखे, अपने पेट को भूखा रखे। वह अल्लाह पाक खुश होकर कहते हैं मेरे बंदे, मैं तेरी नस्लों को फक्र से बचाऊंगा, गुर्बत से बचाऊंगा, तंगदस्ती से बचाऊंगा। सारी दुनिया में जमीन तांबे की बन जाए, सूरज सवा नेज़े पे आ जाए, उगने उगाने के लिए कोई चीज ना हो, पर मेरे बंदे तुझे मैं भूखा नहीं रखूंगा और तेरी नस्लों को भूखा नहीं रखूंगा, और गैब के खजाने से उन्हें खिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उन्हें पिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उनको खिला पिला के तुझे बताऊंगा कि मैं ऐसे खिलाता हूं और मैं ऐसे पिलाता हूं, ऐसे खिलाता हूं और ऐसे पिलाता हूं। जो ये सब कुछ अल्लाह के लिए करे, सब कुछ अल्लाह के लिए करे। फरमाया जो रमजान में ऐसी जगह जहां नजरें तन्हाई में मुझे कोई नहीं देख रहा और नजरों को ना भटकाए, रोजे के साथ अल्लाह आखिरी वक्त में एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाते हैं और फरिश्ता उसको पहले एक कलमा पढ़ाएगा। ये बात कहने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। पहले कलमा पढ़ाएगा, फिर मौत का फरिश्ता को इजाजत होगी कि उसकी रूह कब्ज करे, रूह निकाले। अपनी तन्हाइयों को पाक करना और अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। रमजान की इसकी मश्क करें रमजान में।
اس کی مشق کریں. یہ بہت زبردست عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے کہ رمضان میں اس کی مشق کریں. جتنا رمضان میں اس کی مشق کریں گے، رمضان کے بعد اللہ پاک جل شانہ ان آنکھوں توفیق دے گا. اگر آنکھوں کو اللہ پاک ایسے رکھ دیتا کہ آنکھیں جھکتی ہی نہ، پلکیں چھپکتی ہی نہ، تو ہم کہتے اللہ بے بس ہے، آنکھیں جھک ہی نہیں سکتی. اللہ کہے گا نہیں، تم بے بس نہیں ہو، تم بے بس نہیں ہو. اپنی زندگی میں یہ مشق کرنی ہے ہم نے، اور ضرور کرنی ہے. اور آئندہ زندگی کے سارے روزے وہ رکھنے ہیں جس میں آنکھ روزے دار، کان روزے دار، جذبے روزے دار، تنہائیاں روزے دار، اور پیٹ تو ویسے ہی روزے دار ہوگا. انشاءاللہ ایسا کرنے سے اعلیٰ درجے کا تقوی ملے گا، ایسا کرنے سے اعلیٰ قسم کا رزق ملے گا، صحت ملے گی. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا رزق کم ہے. میں نے کہا اپنی نظروں کو پاک رکھ، اپنے کانوں کو پاک رکھ، اپنے جذبوں کو پاک رکھ، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھ. مجھ سے کہنے لگا ہو گیا، کوئی وظیفہ بتائے. میں نے کہا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اس میں مشق کرنی پڑتی ہے، اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت سارا کچھ جو ہے وہ نچھاور کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر ملا. مجھ سے کہنے لگا بہت مشکل کام بتایا، میں تو اس کو آسان سمجھتا تھا، پر میں نے اس کی مشق کی ہے، اس پہ محنت کی ہے. تو میں نے اس پہ ملا کیا؟ کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے، اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے، اور میرے رزق میں راحت، رحمت اور برکت ہے. یہ کمال چیز ہے اور زبردست چیز ہے. اپنے جذبوں کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنے وجدان کیفیات کو پاک کریں گے انشاءاللہ. اور روزہ ہمارا یہی روزہ ہوگا، اور نظروں کو صاف پاک کر کے اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں گے، اور رزق کی برکت مانگیں گے، اور عافیت مانگیں گے. تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور ایسی کامیابی ہوگی جس کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی. جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو پچھاڑ نہیں سکتی، اور اس کو تکلیف دے نہیں سکتی جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے انشاءاللہ. میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے. اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں. یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں. آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں. حضرت امام حسن کا یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا. اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا. امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے. بارش کی دعا فرما دے. فرمایا دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. وہ چلا گیا. ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرار، بارش. ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے. تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھا. ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے. فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر. ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے. میں کیا؟ میں استغفار کیا کر. جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے. جب سارے سائل چلے گئے
تو غلام نے پوچھا آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بے اموال و بنی انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ میں اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی، وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا، جھگڑے کر لیتا تھا، کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا۔ جھگڑا کرنے کے بعد، سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا، پولیس والوں کو کہتا تھا، تھانے والوں کو، یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کہتے مجھے مارے، میں مجرم ہوں۔ وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے مارے، میں مجرم ہوں۔ اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں۔ اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی، جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا۔ جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے، مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں، میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبے، مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں، میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت، رحمت، رزق، عزت، وسعت، عطا، شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں، مانگنا بھی سکھاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں، اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں۔ آئیں ہر سال 9-10 محرم نہیں، اپنا پورا دن، اپنی پوری راتیں، اپنا سارا سال 9-10 محرم بنانا ہے اور عاشورہ کا دن بنانا ہے۔ وہ کیا؟ مانگنے والے، سجدے نہ چھوڑنے والے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان شہداء کی یادوں کے لیے، ان کی زندگی، ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے، دعائیں مانگنے والے، غریبوں کا خیال کرنے والے، استغفار کرنے والے، نفل پڑھنے والے، سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے، حلال حرام کی پہچان کرنے والے۔ ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے
ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا، اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا۔ ان کے فیصلے غلط نہیں تھے، وہ فیصلوں میں سچے تھے، وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ مجھے بھی آپ کو بھی اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل کام قائم کرنا ہے۔ آج کے بعد ہمارا ہر دن عاشورہ کا ہوگا، صبر میں بھی، عطا میں بھی، توبہ میں بھی، مانگنے میں بھی، دعاؤں میں بھی، استغفار میں بھی، اللہ کی محبت میں بھی، عشق مصطفیٰ میں بھی، اور محمد آل محمد کی نسبتوں کے ساتھ، اصحاب محمد کی شہادتوں اور نسبتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ہر دن اسی طرح روشن ہوگا اور ہر دن انشاءاللہ کامیابی کا سفر ہوگا۔